پیشی خدمت ہے نیو سیریز وے ٹو ایکشن عمران سیریز پہلی قسط۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی عمران نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب سے سر ہٹائے بغیر ساتھ پڑے ہوئے فون سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس علی عمران MS CDSC آکسن مصروف مطالعہ اسپیکنگ۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، مصروف مطالعہ بھی اب ڈگری بنا لی ہے تم نے؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ بڑا مصروف دور ہے، چنانچہ اس مصروف دور میں جو شخص مطالعہ جیسی عیاشی کر سکتا ہے اسے یہ ڈگری لازماً ملنی چاہیے۔ عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کتاب اس نے بند کر کے میز پر رکھ دی جہاں مختلف سائز کی کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تمہاری بات ہے تو درست، بہرحال اگر تم اپنی اس مصروفیت سے چند لمحے نکال سکو تو میرے پاس دفتر آ جاؤ، ایک ضروری بات کرنی ہے، سر سلطان نے کہا۔ لمحوں کی تو خیر کوئی بات نہیں، وہ تو ریسیور رکھنے میں بھی گزر جائیں گے، عمران نے شرارتی لہجے میں کہا، اور سر سلطان ایک بار پھر ہنس پڑے۔ میرا مطلب تھا کہ اتنے لمحے کہ تم مجھ سے مل سکو، سر سلطان نے کہا۔ پھر چند لمحے آپ کو سلام کرنے میں گزر جائیں گے، اس لیے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس جدید دور کی ایجاد سے فائدہ اٹھائیں اور فون پر ہی چند لمحے گزار لیں، عمران نے کہا۔ نہیں، بات فون پر کرنے کی نہیں، بس تم آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران ان کی بات کا جواب دیتا انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ کمال ہے، لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ فون پر بھی بات نہیں کر سکتے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر اس نے کتاب اٹھا کر اس میں نشانی کے طور پر کاغذ رکھ کر اسے باقاعدہ بند کر دیا۔ سلیمان، جناب سلیمان صاحب، اگر آپ اپنی مصروفیت کچن سے چند لمحے نکال سکیں تو میرے پاس آ جائیں، ایک ضروری بات کرنی ہے، عمران نے سر سلطان کے لہجے میں انہی کی بات کو دہراتے ہوئے کہا۔ معاف کیجیے، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے کہ آپ کی طرح فضول کتابیں پڑھتا رہوں، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو یہاں آ جائیے، کچن میں سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ میرے خیال میں اب تمہیں کسی تعلیم بالغاں کے سینٹر میں داخل کرانا پڑے گا، کتابیں کبھی فضول نہیں ہوتی، کتابیں تو علم کا سمندر ہیں، عمران نے سخت اور ناراض لہجے میں کہا۔ تو آپ ہی اس سمندر میں غوطہ لگاتے رہیے، مجھے معاف رکھیے، سلیمان نے جواب دیا، لیکن اس بار اس کی آواز دروازے کے قریب سے آئی تھی اور دوسرے لمحے سلیمان دروازے میں نمودار ہوا۔ اس نے ایپرن باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک بڑا سا چمچ تھا۔ ارے تم تو مسلح ہو کر آ گئے، بھائی میرا دل بڑا کمزور ہے، اس قدر خوفناک اسلحہ تمہارے ہاتھ میں دیکھ کر میرا ہارٹ فیل ہو گیا تو۔ عمران نے چہرے پر خوف کے آثار پیدا کرتے ہوئے کہا، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ کتابیں نہ پڑھا کریں، کتابیں پڑھنے والے عموماً بزدل ہو جاتے ہیں، وہ کسی سے جھگڑا کرنے سے پہلے بیٹھے سوچتے رہتے ہیں۔ آج میں نے ہمسائے کی خصوصی دعوت کی ہوئی ہے، بٹیرا مسلم پکا رہا ہوں، سلیمان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ بٹیرا مسلم؟ ارے مرغے مسلم تو سنا تھا، یہ بٹیرا مسلم کہاں سے آ گیا؟ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ حصہ بقیہ رجسہ ہوتا ہے جناب، وہ بیچارہ خود مرغ جتنا نہیں، اس نے مرغے مسلم دیکھ کر ہاں احساس کمتری میں مبتلا ہو جانا ہے، اسی لیے بٹیرا مسلم ٹھیک رہے گا، سلیمان نے کہا، اور عمران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ کتابوں سے ذہن پر چھائی ہوئی سنجیدگی کی غرض سلیمان کی باتوں سے پوری طرح جڑ گئی تھی، مگر اس ہمسائے میں آخر خصوصیت کیا ہے کہ اسے اتنی مہنگی ڈش کھلائی جا رہی ہے؟ عمران نے کہا۔ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اب میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ اس کی بیٹی کا صرف رنگ سانولا ہے اور صرف ایک ہاتھ اور ٹانگ سے معذور ہے، ذرا سا اونچا سنتی ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا دیکھتی ہے، یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی، اسی لیے آپ نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، لیکن کسی ہمسائے کی بیٹی کے متعلق اس طرح سوچنا تو سراسر بدمعاشی ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، بدمعاشی برداشت نہیں کر سکتا، عمران نے جان بوجھ کر لہجے کو سخت بناتے ہوئے کہا۔ میں کب سوچ رہا ہوں، یہ کام تو میں نے آپ پر چھوڑا ہوا ہے، ساری عمر سوچتے رہیں، میں تو صرف اس کے باپ کو بٹیرا مسلم کھلاؤں گا اور بس۔ ویسے یہ بھی بتا دوں کہ ہمسائے کی بیٹی ہمسائے کے ساتھ نہیں رہتی، اپنے خاوند کے ساتھ کسی اور شہر میں رہتی ہیں، لیکن اس کے خاوند کا ایکسیڈنٹ بھی تو ہو سکتا ہے، وہ اسے طلاق بھی تو دے سکتا ہے، پیشگی تعلقات اچھے ہوتے ہیں، امید پر تو دنیا قائم ہے، سلیمان نے کہا، اور عمران اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا تم اسے بٹیرا مسلم کھلاؤ یا ہاتھی مسلم، میں نے تمہارے چند لمحے اسی لیے ضائع کیے ہیں کہ میں سر سلطان کے پاس جا رہا ہوں، میری واپسی تک ان کتابوں کو نہ چھیڑنا، عمران نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ دعا کریں سوئی گیس کی سپلائی بند نہ ہو جائے، ورنہ بٹیرا مسلم تو بہرحال پکنا ہی ہے، سوئی گیس سے نہ صحیح کتابوں سے صحیح، سلیمان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اچھا تو یہ ارادے ہیں، لیکن بس اس بات کا خیال رکھنا کہ بٹیرا مسلم پک سکتا ہے تو سلیمان مسلم بھی کسی نہ کسی دیگ میں آ جائے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے لیے یہ کتابیں تو تھوڑی پڑیں گی، پوری لائبریری پھونکنی پڑے گی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لائبریری پھونکنے کا رسک ہرگز نہیں لیں گے، سلیمان نے جواب دیا اور واپس مڑ گیا۔ عمران ہنستا ہوا ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔
اور چند لمحوں بعد وہ لباس بدل کر ہنستا ہوا باہر نکلا اور سلیمان کو دروازہ بند کرنے کا کہہ کر سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ گیراج سے کار نکال کر وہ سر سلطان کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک خاصے بڑے ہال نما کمرے کے درمیان میں رکھی ہوئی ایک میز کے گرد 4 بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان چاروں کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ انہوں نے سیاہ رنگ کے لمبے لمبے چوگے پہنے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر حباست اور شیطانیت جیسے ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ ان چاروں کے چوگوں پر سنہرے دھاگے سے نمبر کڑے ہوئے تھے۔ ایک کرسی خالی تھی، ان کے نمبر 2، 3، 4 اور 5 تھے۔ وہ چاروں خاموش بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کے انداز سے ہلکی سی بے چینی نمایاں تھی، جیسے ان پر ایک ایک لمحہ قیامت بن کر گزر رہا ہو۔ اور پھر کمرے کے درمیان ایک دیوار پھٹی اور اس میں سے پیدا ہونے والے حالات سے ایک اور بوڑھا اندر داخل ہوا۔ اس کا قد خاصا لمبا تھا، بومیں برف کی طرح سفید تھیں، لیکن اس کا سر انڈے کے چھلکے کی طرح صاف شفاف تھا۔ اس نے آنکھوں پر سیاہ رنگ کا دھوپ کا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ اس کے چوگے کا رنگ سنہرا تھا اور اس پر سیاہ دھاگے سے نمبر 1 کڑا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا خالی کرسی کی طرف بڑھا۔ میز کے گرد بیٹھے ہوئے چاروں بوڑھوں نے اسے اندر آتے دیکھ کر استقبالیہ انداز میں اٹھ کر کھڑے ہو کر اس کا احترام کیا، اور پھر جیسے ہی وہ کرسی کے قریب پہنچا، وہ چاروں سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے رکوع کے بال جھکتے چلے گئے۔ ہم چاروں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں جناب سپر گرینڈ چیف۔ ان چاروں نے جھک کر بیک آواز ہو کر کہا۔ شکریہ، اب تم بیٹھ سکتے ہو، سپر گرینڈ چیف نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور وہ چاروں جسے مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے دوبارہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ 5واں بوڑھا جسے سپر گرینڈ چیف کے نام سے پکارا گیا تھا، خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج کی اس میٹنگ کا مقصد بے حد اہم ہے۔ ہم نے اس میٹنگ میں اہم فیصلے کرنے ہیں، اسی لیے سب کو حاضر دماغ رہنا چاہیے، چیف باس نے بھاری لہجے میں کہا۔ ہمارے دماغ حاضر ہیں چیف باس، آپ حکم فرمائیے، چاروں نے کہا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حلقہ موت کا ہیڈ کوارٹر شدید خطرے میں ہے، چیف باس نے پراسرار سے لہجے میں کہا، اور اس کے الفاظ نے ان چاروں بوڑھوں پر یوں اثر کیا جیسے ان کے سروں پر ایٹم بم پھٹ پڑے ہوں۔ وہ تو بری طرح اچھل پڑے، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے چیف باس؟ یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ حلقہ موت کا ہیڈ کوارٹر خطرے میں ہے؟ یہ تو ناممکن ہے، ان چاروں نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاید انہیں اپنے باس کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، میں اس شدید خطرے میں گرا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ایک خوفناک طوفان اس ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھنے والا ہے، انتہائی خوفناک طوفان۔ ہم نے اس طوفان کو روکنا ہے، ہر قیمت پر، ہر صورت میں۔ چیف باس کی آواز بلند ہو گئی۔ او تفصیل بتائیے چیف، وہ کون سا طوفان ہے؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ ٹاپ ہیڈ کوارٹر کا علم تو ہم 5 افراد کے علاوہ دنیا میں کسی کو نہیں ہے، اور پھر ٹاپ ہیڈ کوارٹر کا راستہ ایسا ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ کسی زیرو میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کے متعلق سوچ بھی سکے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ طوفان آ رہا ہے، نمبر 2 نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں راجر کے کیس کا تو علم ہوگا، وہ ہمارے لیے کتنا اہم تھا، ہم نے اسے برین واشنگ کے لیے ہیڈ کوارٹر میں رکھا تھا، باس نے کہا۔ ہاں، ہمیں اچھی طرح یاد ہے، وہ دنیا کا بہترین انجینئر ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کی تعمیرات میں بڑا حصہ ہے، نمبر 3 نے کہا۔ ہاں وہی راجر، ہم نے اسے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد واپس بھیج دیا تھا، اور ہیڈ کوارٹر کے قانون کے مطابق اس کا ذہن صاف کر دیا تھا تاکہ اس کے ذہن میں ہیڈ کوارٹر کے متعلق کوئی سوچ بھی باقی نہ رہے۔ لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ راجر نے اپنے طور پر یہاں رہتے ہوئے ہیڈ کوارٹر کا ایک نقشہ بنایا تھا جو اس کے ساتھ ہی ہیڈ کوارٹر سے باہر چلا گیا۔ راجر گروپ نمبر 212 میں تھا۔ اس گروپ کو ہم نے ساگا لینڈ میں ایک مشن پر بھیجا تاکہ وہاں موجود پلاٹینیم کی کان کے متعلق مشن مکمل کر سکے، باس نے کہا۔ یس باس، ہمیں معلوم ہے، اور راجر اس مشن میں کام آ گیا تھا، اور مشن بھی ناکام ہو گیا تھا کیونکہ گروپ کے بیشتر افراد مر گئے تھے، اور وہ کان بھی صحیح نہیں تھی، ہمارے کام کی نہیں نکلی تھی، نمبر 5 نے جواب دیا۔ تو تمہیں یہ بھی علم ہوگا کہ وہاں اس گروپ کا خاتمہ کرنے والا کرنل فریدی تھا، جو دنیا کا معروف ترین آدمی ہے، اور نقشہ بھی اس کے سامنے تھا۔ اس نے یہ نقشہ ایک ایسے ماہر کو پڑھنے کے لیے دیا جو حلقہ موت کا ممبر تھا۔ اس نے اس نقشے کی موجودگی کے بارے میں اور کرنل فریدی کے بارے میں ہمیں تفصیلات بھجوائیں، جس پر فیصلہ کیا گیا کہ ڈارک لاب کے ذریعے یہ نقشہ واپس حاصل کیا جائے اور کرنل فریدی کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ ڈارک لاب حلقہ موت کی ایک اہم تنظیم تھی جس کے ریکارڈ میں بے شمار شاندار کارنامے شامل تھے، لیکن ڈارک لاب ساگا لینڈ جا کر بری طرح ناکام رہی۔ وہاں ایک اور آدمی سامنے آیا، یہ پاکیشیا کا علی عمران تھا۔ اس نے کرنل فریدی کے ساتھ مل کر ڈارک لاب کی تباہی میں اہم حصہ لیا، چنانچہ ہمیں نقشہ تو واپس نہ ملا، البتہ یہ نقشہ پاکیشیا کے علی عمران کے ہتھے چڑھ گیا۔ علی عمران کے متعلق تحقیقات کرائی گئیں تو پتہ چلا کہ یہ بظاہر احمق، مسخرہ اور بولا بالا سا نوجوان ہے، لیکن دراصل دنیا کا خوفناک ترین انسان ہے۔ اس کے ہاتھوں بلا مبالغہ سینکڑوں بین الاقوامی مجرم تنظیمیں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ وہی علی عمران ہے جو فلسطینیوں پر اسرائیل کی بمباری کے انتقام کے طور پر تل ابیب پر چڑھ دوڑا تھا، اور اس نے وہاں چند ہی دنوں میں ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔
اس کے علاوہ اسرائیل کے بے شمار مشنز کا خاتمہ بھی اس کے ہاتھوں ہوا، چنانچہ اس کے فوری خاتمے کا پروانہ جاری کر دیا گیا اور اس کے لیے حلقہ موت نے اپنے اہم ترین سپر ایجنٹ ارسلان ڈگلس اور ایک نئے سپر ایجنٹ میتھائس کے ساتھ ساتھ اسپیشل ایجنٹ فرہندہ کو تعینات کیا۔ یہ ہمارے سپر ایجنٹ ہیں جو آج تک کسی مشن میں ناکام نہیں ہوئے، لیکن ابھی مجھے رپورٹ ملی ہے کہ یہ سب علی عمران کے ہاتھوں عبرتناک انجام کو پہنچ چکے ہیں، چیف باس نے ٹھہرے لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور وہ چاروں یوں آنکھیں پھاڑ کر اپنے باس کو دیکھ رہے تھے جیسے بچے الف لیلا کی کوئی حیرت انگیز کہانی سن رہے ہوں۔ سپر ایجنٹ ختم ہو گئے اور ایک احمق نوجوان جیت گیا، یہ تو ہم گرینڈ چیفز کی توہین ہے، یہ تو حلقہ موت کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ اگر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہمارے ممبرز کو علم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نمبر 3 نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کون بتائے گا ان ممبرز کو کس میں جرأت ہے کہ وہ ناکامی کی بات باہر نکال کر لے جائے؟ چیف باس کا لہجہ یکلہت کڑکدار ہو گیا۔ کوئی بھی بتا سکتا ہے جناب، ہمیں اس پہلو پر ضرور سوچنا چاہیے، نمبر 3 نے اسی طرح خود کلامی کسی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو یہ بات ہے۔ چیف باس نے آنکھوں پر لگائی ہوئی تاریک شیشوں والی اینک اتار دی۔ چاروں چیفز نے اسے اینک اتارتے دیکھ کر جلدی سے اپنے سر نیچے کی طرف جھکا لیے، جیسے وہ اینک اتارنے کے بعد چیف باس کی آنکھوں کی طرف نہ دیکھنا چاہتے ہوں۔ نمبر 3 کھڑے ہو جاؤ، چیف باس نے کڑکتے ہوئے لہجے میں کہا، اور گرینڈ چیف نمبر 3 یوں جھٹکے سے کھڑا ہو گیا جیسے ایک لمحے کی بھی دیر اس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میری طرف دیکھو، چیف باس نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ نہیں چیف باس، میں بے قصور ہوں، مجھے تکلیف مت دو۔ چیف باس، میں پیشگی معافی چاہتا ہوں، نمبر 3 نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے سارے جسم سے پسینہ بہہ نکلا تھا اور وہ بری طرح کانپنے لگا تھا۔ میری طرف دیکھو، فوراً چیف باس نے چیختے ہوئے کہا، اور نمبر 3 کا سر ایک جھٹکے سے اٹھا اور پھر اس کا چہرہ چیف باس کی طرف گھوم گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ چیف باس کی طرف نہ دیکھنا چاہتا ہو، لیکن کوئی پراسرار قوت اس کا چہرہ زبردستی چیف باس کی طرف گھماتی جا رہی ہو۔ اور پھر جیسے ہی اس کی سہمی ہوئی نظریں چیف باس کی نظروں سے ٹکرائیں، وہ ایک زوردار چیخ مار کر اچھلا اور پھر کرسی سمیت فرش پر گر گیا۔ وہ پوری طرح تڑپ رہا تھا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ جان کنی کے عذاب سے گزر رہا ہو۔ اس کا چہرہ مسح ہو کر سیاہ پڑ چکا تھا، سر کے بال یوں کھڑے ہو گئے تھے جیسے انہیں سیدھا کر کے ان پر گوند لگا دی گئی ہو۔ اس کے منہ سے انتہائی کربناک انداز میں کراہیں نکل رہی تھیں اور اعضاء عجیب سے انداز میں مڑتے جا رہے تھے، جبکہ باقی تینوں گرینڈ چیفز اپنی اپنی کرسیوں پر بت بنے سر جھکائے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کھڑے ہو جاؤ، چیف باس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دوبارہ تحکمانہ لہجے میں کہا، اور فرش پر تڑپتا ہوا گرینڈ چیف نمبر 3 جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا، لیکن اس کے اعضاء مڑنے توڑنے بند ہو گئے تھے۔ بولو، اب بھی حلقہ موت کی ناکامی کی خبر ہیڈ کوارٹر سے باہر جائے گی؟ چیف باس نے پراسرار لہجے میں کہا۔ نہیں چیف باس، بالکل نہیں جا سکتی، قطعاً نہیں جا سکتی، جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 3 کے منہ سے الفاظ رک کر نکلے۔ آئندہ احتیاط رکھنا اور سوچ کر لفظ منہ سے نکالنا، ورنہ ذلیل ترین عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ اب بیٹھ جاؤ، چیف باس نے کہا اور میز پر رکھی ہوئی اینک اٹھا کر دوبارہ آنکھوں پر لگا لی۔ اس کی اینک لگاتے ہی نمبر 3 کا کانپتا ہوا جسم یکلہت نارمل ہو گیا۔ اس نے فرش پر گری ہوئی کرسی سیدھی کی اور پھر اس پر بیٹھ کر گردن جھکا لی۔ اب ایک اور مسئلہ بھی حلقہ موت کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک نے ایک خفیہ میٹنگ میں یہ طے کیا ہے کہ تمام ممالک کی سیکرٹ سروسز مل کر ایک ٹیم کی صورت میں حلقہ موت کے خلاف کام کریں اور اپنے اپنے ملک میں اس کی شاہیں ختم کر دیں۔ چنانچہ اس میٹنگ کے نتیجے میں اسلامی ممالک کی خفیہ تنظیمیں فوری طور پر حرکت میں آ گئیں کہ ٹاک میں ہماری شاخ کا سراغ لگا لیا گیا اور اسے تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ سارے ممبرز مارے گئے، ہماری خفیہ دستاویزات ان کے قبضے میں چلے گئیں، لیکن ایک ممبر میتھائس نے اپنی جان پر کھیل کر دستاویزات واپس اڑا لیں۔ اس ممبر میتھائس کی بے پناہ دلیری، ذہانت اور پھرتی کو دیکھتے ہوئے اسے سپر ایجنٹ کے عہدے پر ترقی دے دی گئی، لیکن وہ بھی علی عمران کے مقابلے میں آ کر مارا جا چکا ہے۔ ادھر ایک اسپیشل گروپ کنر فریدی کے خاتمے کے لیے تعینات کیا گیا، لیکن وہ گروپ بھی مارا گیا۔ البتہ یہ گروپ کنر فریدی کو شدید زخمی کرنے میں کامیاب ہو گیا اور کنر فریدی کو کسی خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اس کے زخموں کی حالت ایسی بتائی گئی ہے کہ اس کے زندہ بچ جانا معجزہ ہی ہوگا۔ اس طرح حلقہ موت ایک دشمن کو کم از کم مفلوج کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ چند دیگر اسلامی ممالک میں بھی حلقہ موت کے خلاف آپریشنز کیے گئے ہیں، لیکن وہاں کوئی قابل ذکر کام دیکھنے میں نہیں آیا۔ چیف باس نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، مگر چیف باس، وہ طوفان جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 2 نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، چیف باس نے کہا، اور گرینڈ چیف نمبر 2 نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ایک اطلاع ملی ہے کہ علی عمران نے اس نقشے کو سمجھ لیا ہے اور اب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ اس پروگرام کی اطلاع ملتے ہی ہیڈ کوارٹر فوراً حرکت میں آ گیا، چنانچہ ہم نے پاکیزہ کے اعلیٰ حکام تک ایسی اطلاعات بھجوائی ہیں۔
جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہیڈ کوارٹر صحرائے اعظم کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ عمران اپنی ٹیم کے ساتھ صحرائے اعظم پہنچ جائے، جہاں ہمارے خوفناک دستے اس کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے اور اس کی قبر ریت میں بن جائے گی، چیف باس نے کہا۔ باس، مجھے کچھ بولنے کی اجازت ہے؟ نمبر 3 نے ایک بار پھر کہا، لیکن اس کا لہجہ بے حد مودبانہ تھا۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ چیف باس نے جونکتے ہوئے کہا۔ جناب، آپ ہیڈ کوارٹر پر طوفان امڑانے کی بات کر رہے تھے، لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس طوفان کا رخ صحرائے اعظم کی طرف موڑ دیا ہے۔ پھر ہیڈ کوارٹر کو کیا خطرہ ہے؟ ظاہر ہے ہیڈ کوارٹر صحرائے اعظم میں تو نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے کہنے کے مطابق عمران ہیڈ کوارٹر کا نقشہ سمجھ گیا ہے، ایسی صورت میں وہ صحرائے اعظم کی طرف کیوں جائے گا؟ نمبر 3 نے کہا۔ گڈ، تمہاری ذہانت واقعی بے مثال ہے، اسی وجہ سے میں اکثر تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اب میں تمہارے دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ جہاں تک ایک نقشے کا تعلق ہے، ساگا لینڈ کے ماہر نے اس کی ایک نقل ہمیں بھیجی تھی۔ وہ کرنل فریدی والا نقشہ ہمیں یوں نہیں بھیج سکتا تھا کہ اس طرح کرنل فریدی چوکنا ہو جاتا، اور وہ آدمی وہاں حلقہ موت کے اہم مشن میں مصروف ہے، ہم اسے ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس نقل سے ہیڈ کوارٹر کو معلوم ہوا ہے کہ یہ نقشہ دراصل ہیڈ کوارٹر کے اندرونی حصوں کا ہے۔ راجر نے اس میں عجیب پیچیدہ علامات ظاہر کی ہیں جنہیں سمجھنا محال ہے، لیکن ہمارے ماہرین نے ان علامات کو سمجھ لیا۔ اس طرح ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ نقشہ اندرونی حصوں کا ہے، اس میں کوئی محل وقوع نہیں بنایا گیا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اندرونی حصوں کی سچویشن کیا ہے، اور اگر ان علامات کو ذرا سا بدل دیا جائے تو یہی علامات ریت کے سمندر میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے صحرائے اعظم کی ٹپ عمران کو دے دی گئی، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اس راج میں آ جائے گا۔ اور دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ عمران کے متعلق جو تحقیقات کی گئی ہیں ان سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ خطرناک حد تک ذہین آدمی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاچ میں نہ آئے اور اصل صورتحال سمجھ کر یہاں کا رخ کرے، چیف باس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ باس، میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، نمبر 5 نے کہا۔ ہاں تم بھی بولو، تم کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہو، چیف باس نے کہا۔ باس، حلقہ موت کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں قاتل، بین الاقوامی شہرت کے مالک، مجرم تنظیموں کے علاوہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے لاکھوں یہودی ہیں جو حلقہ موت کے ایک اشارے پر پوری دنیا کو تہس نہس کر سکتے ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود صرف ایک آدمی کے متعلق ہیڈ کوارٹر کو اس قدر تشویش کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک سرکلر جاری کر دیں، اس علی عمران کے فوٹو پوری دنیا میں پھیلا دیں، تمام قاتلوں کو اس کے پیچھے لگا دیں، تمام مجرم تنظیموں کو اس کے قتل پر مامور کر دیں، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تمام یہودیوں کو اس کے قتل کا حکم دے دیں؟ مجھے یقین ہے کہ یہ علی عمران چاہے کس قدر بھی عیار، ذہین اور خطرناک کیوں نہ ہو، چند سانسوں سے زیادہ نہیں لے سکے گا، نمبر 5 نے کہا۔ اسی بات کو طے کرنے کے لیے یہ میٹنگ بلائی گئی ہے، لیکن تمہاری تجویز قابل عمل نہیں ہے۔ اس طرح ایک آدمی کے بارے میں ہدایات دینے سے ہیڈ کوارٹر کا رعب ختم ہو جائے گا، اور سب یہ سمجھنے لگیں گے کہ ہیڈ کوارٹر ایک آدمی کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا ہے، اور ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے۔ چیف باس نے کہا۔ جناب، پھر آپ ایسا کریں کہ مجھے حکم دے دیں، پھر دیکھیں کہ علی عمران کس طرح فنا ہوتا ہے، میں اس پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑوں گا، نمبر 2 نے کہا۔ نہیں، ہیڈ کوارٹر کا کوئی چیف ہیڈ کوارٹر سے باہر نہیں جا سکتا، اس طرح خطرات بڑھ بھی سکتے ہیں، چیف باس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر آپ کے ذہن میں کیا حل ہے اگر عمران صحرائے اعظم کی طرف جانے کے بجائے ادھر آ گیا؟ نمبر 4 نے کہا۔ میں نے اس کا ایک اور حل سوچا ہے، ایک سادہ اور آسان حل۔ عمران چاہے صحرائے اعظم کی طرف جائے یا ہماری طرف آئے، وہ بہرحال کسی جہاز میں سوار ہو کر ہی آئے گا۔ اگر اس جہاز کو اڑا دیا جائے، فضا میں ختم کر دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ چیف باس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن باس، اس جہاز کا پتہ کیسے چلے گا؟ 2 بوڑھوں نے بیک آواز ہو کر کہا۔ اس کا بندوبست ہو جائے گا، پاکیشیا سے نکلنے والے ہر جہاز کو ایسی فوٹو ریس سے چیک کیا جائے گا کہ اس میں موجود افراد میک اپ کے باوجود اصل شکل میں سامنے آ جائیں گے، اور جیسے ہی کسی جہاز میں عمران کی شکل نظر آئی، راستے میں موجود خفیہ اڈوں سے میزائل اس کی تباہی کے لیے فضا میں امڑ پڑیں گے، چیف باس نے کہا۔ لیکن باس، ایسا نہ ہو کہ کوئی فوجی جھگڑا شروع ہو جائے، اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ عمران اور اس کی ٹیم ہوائی جہاز سے ہی ملک سے باہر نکلے، وہ ٹرین کے ذریعے، سمندری جہاز کے ذریعے، کاروں کے ذریعے یا پیدل سیاحوں کے روپ میں بھی نکل سکتے ہیں۔ ہم کس کس چیز پر پہرا دیں گے؟ ایک بوڑھے نے کہا۔ تمہاری بات واقعی سوچنے والی ہے، چیف باس نے بات میں وزن محسوس کرتے ہوئے کہا۔ یہ کام تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور ناکام ہو چکے ہیں، چیف باس نے کہا۔ باس، پہلے ہم نے صرف چند افراد بھیجے جن کے پاس کوئی ٹھوس منصوبہ بندی، کوئی پلاننگ نہیں تھی، نہ وہ کسی کو رپورٹ دینے کے پابند تھے، نہ انہیں کوئی گائیڈ کرنے والا تھا۔ اگر ہم ایسی تنظیم بھیجیں جو بہت زیادہ وسائل رکھتی ہو، وہ خاص منصوبہ بندی کے تحت کام کرے، اس سے ساتھ ساتھ کنٹرول کیا جائے، تو یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں جتنا سمجھا جا رہا ہے، نمبر 3 نے کہا۔ او باس، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر عمران اس تنظیم کے ہاتھ نہ آئے اور وہاں سے باہر نکلے تو وہ اس ٹیم کا پیچھا کرتی جائے اور اس پر مسلسل وار کرتی رہے۔ اس طرح راستے میں جہاں جہاں سے عمران اور اس کی ٹیم گزرے، ہماری مختلف تنظیمیں اس کا راستہ روکتی رہیں گی۔
اس پر وار کرتی رہیں گی، آخر وہ انسان ہے، کہیں نہ کہیں تو اس کا خاتمہ ہو ہی جائے گا۔ نمبر 4 نے کہا، گڈ، یہ واقعی اچھا اور مکمل طریقہ ہے۔ اس طرح عمران کی تمام تر کارگزاری براہ راست ہماری نظروں میں رہے گی اور ہم اس خطرے کا سدباب کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب میرا فیصلہ سن لو۔ نمبر 2، میں تمہیں یہ مشن سونپتا ہوں، تم اپنی مرضی کی کوئی تنظیم تیار کر کے پاکیزیہ فوری طور پر بھیج دو، لیکن تم نے اسے یہیں رہ کر کنٹرول کرنا ہے، ہیڈ کوارٹر سے باہر نہیں جانا۔ اگر عمران اور اس کی ٹیم پاکیزیہ سے نکل آنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر وہ جس چیف کے علاقے سے گزرے وہی گرینڈ چیف اس کے خاتمے کے لیے اپنی تنظیمیں اپنے پروگرام کے مطابق عمل میں لائے گا، اور اس سارے مشن کو میں خود مجموعی طور پر کنٹرول کروں گا اور تمام تر ہدایات میں خود دوں گا۔ چیف باس نے کہا، آپ کا فیصلہ درست ہے چیف باس صاحب، بوڑھوں نے سر ہلاتے ہوئے مودبانہ لہجے میں کہا۔ نمبر 2، تم 1 گھنٹے بعد میرے کمرے میں حاضر ہونا اور اپنی مکمل پلاننگ لے کر آنا، چیف باس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور تمام بوڑھے بھی اس کے اٹھتے ہی اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے سامنے جھک گئے۔ چیف باس سر ہلاتا ہوا واپس اسی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دیوار کے قریب پہنچتے ہی اس میں پہلے جیسا خلا پیدا ہوا اور چیف باس اس خلا میں غائب ہو گیا۔